کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 دفعہ جو یہ کلمات پڑھ لے صبح کے وقت اور 10 دفعہ شام کے وقت، اگر یہ صبح 10 دفعہ پڑھ لے تو 4 غلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے آزاد کرنے کا ثواب، اور دن رات میں ہر خطرناک چیز اور شیطان کے خلاف قلعہ ہو جائیں گے یہ کلمات، اور بڑے آسان ہیں۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ کوئی مشکل ہے؟ 10 دفعہ صبح، 10 دفعہ آپ نے شام کو پڑھنا ہے یہ کلمات۔ اچھا جی، چوتھا وظیفہ سیکنڈ لاسٹ زبردست ہے، جامعہ ترمذی میں 3388، سنن ابی داؤد میں 5088، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صبح کے وقت یہ کلمات 3 دفعہ صرف پڑھ لے تو شام تک کوئی ناگہانی آفت اور مصیبت اسے نہیں آئے گی، اور جو شام کو 3 دفعہ پڑھ لے صبح تک نہیں آئے گی۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، اللہ کے نام کے ساتھ کہ جس کے نام کی برکت سے زمین و آسمان میں کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، وہی سننے والا اور علم رکھنے والا۔ یہ آپ شام کو پڑھ لیں صبح تک اللہ کی حفاظت میں، صبح پڑھ لیں شام تک، شیطان کے خلاف قلعہ ہیں یہ الفاظ الحمدللہ۔ اور یہ حدیث بڑی زبردست ہے، ترمذی اور ابو داؤد میں آگے بھی الفاظ چلتے ہیں اس حدیث میں، کہ یہ حدیث پتہ کس نے بیان کی؟ حضرت عثمان غنی کا بیٹا تھا ابان بن عثمان، اس نے یہ حدیث بیان کی ایک تبع تابعی کو، تو اس تبع تابعی نے جب یہ حدیث سنی تو بڑے غور سے ابان کو دیکھا، کیونکہ حضرت ابان جو تھے رحمہ اللہ ان پہ فالج کا اٹیک ہوا تھا، ان کے جسم پہ راشا تھا، تو انہوں نے کہا یہ حضرت مجھے تو وظیفہ بتا رہے ہیں، خود تو اتنی بڑی مصیبت میں پڑے ہوئے ہیں کہ ان کے اوپر فالج گر گیا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ تو حضرت ابان نے فرمایا اللہ کی قسم میں نے عثمان اپنے باپ پر جھوٹ نہیں باندھا، یہ وظیفہ جو تمہیں بتا رہا ہوں، جس دن مجھ پر یہ فالج کا اٹیک ہوا اس دن میں یہ صبح وظیفہ پڑھنا بھول گیا تھا، اس لیے تم پر یہ مجھ پر ناگہانی آفت دیکھ رہے ہو کہ میں خود بھول گیا تھا بسم اللہ الذی لا یضر پڑھنا۔ آپ یقین دیکھیں ان کا کتنا تھا، وہ کہتے ہیں میں وظیفہ نہیں پڑھا اس واسطے میں نے کام پہ گیا، تو منو اینج نہ ویکھ تو کہ بھئی آپ پہ تے فالج دا اٹیک ہے تے سانوں پہ وظیفہ دس دے، کوئی مصیبت نہ ہے تے سب تو بڑی مصیبت تے پئی ہوئی ہے، سب سے بڑی مصیبت تو آپ پہ پڑی ہے کہ آپ پر یہ فالج کا اٹیک ہوا، تو مجھے ایسے مت دیکھو میں اس دن یہ وظیفہ کرنا بھول گیا تھا۔ آپ یقین دیکھیں کس لیول کا یقین تھا۔ یہ جامعہ ترمذی 3388 اور سنن ابی داؤد 5088 نمبر حدیث میں یہ آگے بھی یہ الفاظ موجود ہیں کہ ابان رحمہ اللہ نے وہ بات بتا دی کہ بھائی میں اس دن یہ وظیفہ پڑھنا بھول گیا تھا اور کوئی مسئلہ نہیں تھا، یعنی اگر میں نے یہ وظیفہ پڑھا ہوتا تو میرے ساتھ ایسا معاملہ نہ ہوتا۔ یہ تھا ان کا یقین اس حوالے۔ تو یقین میں نے کہا کہ یقین ہوگا تب وظیفہ رنگ لائے گا، ادروائز اگر یقین نہیں ہوگا پھر وظیفہ بھی کوئی کام کرنے والا نہیں ہے۔ دوسرا وظیفہ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ معوذات 3 پناہ دینے والی صورتیں، 3 تعویذ معوذات، ایک ہے معوذتین وہ 2 بن جاتے ہیں، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، لیکن یہاں الفاظ ہیں بخاری میں معوذات 3 پناہ دینے والی صورتیں، یہ اگر کوئی پڑھ لے تو یہ 3 صورتیں شیطان، جنات اور جادو کے خلاف اللہ کی پناہ میں آنے کا ذریعہ ہے۔ یہ تعویذ ہیں یہ 3 صورت، اور بخاری میں 5017 نمبر حدیث اسی کانٹیکسٹ میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معوذات رات کو سونے سے پہلے 3 دفعہ پڑھتے تھے، 3 دفعہ سورہ اخلاص، 3 دفعہ سورۃ الفلق اور 3 دفعہ سورۃ الناس، آخری 3 صورتیں معوذات 3 پناہ دینے والی 3 تعویذ، 3 تعویذ پڑھ کے 3 دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھوں کو پھونک کے اپنے پورے جسم پہ جہاں تک ہاتھ پہنچتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دم کیا کرتے تھے۔ یہ ہے سنت، دم کو بھی ہم مانتے ہیں، اور قربان جب حضرت عائشہ کے الفاظ ہیں اسی حدیث میں کہ جب حضور بیمار ہو گئے تو میں یہ صورتیں پڑھا کرتی تھی، پڑھ کے آپ کے ہاتھوں پر پھونک کے آپ کے ہاتھوں کو ہی آپ کے جسم پہ پھیرا کرتی، اپنے ہاتھوں کو نہیں، ظاہر ہے وہ تو مبارک ہاتھ ہے۔ تو حضرت عائشہ پڑھتی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دم ڈالتی تھی، لیکن دم ڈالنے کے بعد حضور کے ہاتھوں پر پھونک کے حضور کے ہاتھوں کو ہی حضور کے جسم پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھیرا کرتی تھی۔ تو یہ بہترین تعویذ ہیں، قل هو اللہ احد اور قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ پڑھ کر پھونکے، یہ ہمارے ان اذکار میں موجود ہے۔ دوسرا وظیفہ ہے۔ تیسرا وظیفہ آیت الکرسی کا وظیفہ، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 255، جس کے بارے میں صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2311 نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو انڈورس کیا جب شیطان انسانی شکل میں حضرت ابو ہریرہ کے پاس آیا رضی اللہ تعالی عنہ، بڑی ڈیٹیل حدیث ہے، اینڈ پہ اس نے ایک وظیفہ بتایا حضرت ابو ہریرہ کو اور کہا
کہ اے ابو ہریرہ اگر تم رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 255 پڑھ لو گے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم وهو العلی العظیم تک، تو پوری رات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ تمہاری حفاظت پر مامور ہو جائے گا۔ تو یہ شیطان نے وظیفہ دیا اور اپنی جان چھڑائی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت ابو ہریرہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہے تو جھوٹا تھا، انسانی شکل میں ہے، وہ شیطان تھا ابو ہریرہ، تجھے پتہ نہیں چلا لیکن بات اس نے سچی کی۔ تو یہ پہلا وظیفہ ہے کہ آیت الکرسی رات کو پڑھیں، انشاءاللہ صبح تک حفاظت ہوگی۔ ویسے آپ نے فجر کے بعد بھی ایک دفعہ پڑھ لیا تب بھی ٹھیک ہے، وہ سنن نسائی الکبریٰ کے اندر صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا مرتے ہی جنت میں داخل ہو، لیکن نماز پڑھے گا نماز پڑھے بغیر تو نہیں جان چھوڑتی، نماز پڑھنے کے بعد پڑھے گا، خالی آیت الکرسی پڑھنے سے جنت میں نہیں جائے گا۔ تو آیت الکرسی وہ ہم جو فجر کے بعد ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں وہ بھی ہو جاتی ہے اس حوالے سے، اگر ہم اہتمام کے ساتھ پڑھ لیں گے، لادہ سے پڑھ لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ آخری وظیفہ سن لیں آپ، صحیح مسلم میں حدیث ہے ایک شخص کو بچھو کاٹ گیا رات کے وقت، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو شام کو یہ پڑھ لیتا نا اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، میں اللہ تعالیٰ کے کلمات تامہ کی پناہ میں آتا ہوں ہر اس چیز کے شر سے جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے، تو تجھے کبھی بھی بچھو کا ڈنک اثر نہ کر۔ یہ حدیث صحیح مسلم مسند احمد میں موجود، 3 دفعہ یہ پڑھ لیتا، تو یہ شام کو پڑھیں اور اسی میں امپلائڈ ہے صبح کو پڑھیں تو شام تک کوئی اثر نہیں ہوگا کسی بھی زہریلے جانور کا۔ تو اب یہ 5 وظیفے جو ہیں میں ان کو پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ پہلا وظیفہ آیت الکرسی کا وظیفہ صبح اور شام 1 دفعہ۔ دوسرا وظیفہ معوذات کا، 3 پناہ دینے والی صورتیں، آخری قرآن کی 3 صورتیں، سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، 3 دفعہ رات کو سونے سے پہلے جسم پہ دم کرنا ہے اور 3 دفعہ صبح کے وقت پڑھنی ہے، اور ہر فرض نماز کے بعد بھی پڑھنا ثابت ہے، فرض نماز کے اذکار میں گرین کارڈ میں آپ دیکھ لیجئے گا۔ تیسرا وظیفہ جو ہے وہ روزانہ 10 دفعہ پڑھنا ہے صبح کے وقت، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اور 10 دفعہ شام کو۔ شیطان اور جنات کے اگینسٹ اللہ تعالیٰ کی حفاظت ہوگی اور مضبوط قلعے میں آ جائیں گے۔ چوتھا وظیفہ صبح اور شام 3 دفعہ، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، اور 5واں وظیفہ صبح اور شام 3 دفعہ۔ ویسے حدیث میں شام کا ذکر ہے، صبح کا نہیں آیا، وہ اسی میں امپلائڈ ہے اجتہاداً، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ تو یہ اس کا ترجمہ بھی لکھا ہوا ہے گرین کارڈ پہ، بلو کارڈ پہ بھی، اور یہ ریسرچ پیپر نمبر 7 کا آخری پیج ہے، جادو ٹونا، وبائی امراض اور قدرتی حادثات سے بچنے کے صحیح سنت وظائف۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا جو تقوی کی روش اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی نجات کا راستہ اس کے لیے نکال دیتا ہے، کوئی نہ کوئی مخرج نکال دیتا ہے جہاں سے اس کے لیے معاملات آسان ہو جاتے ہیں۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہ۔ رزق میں صرف دنیاوی جو ہم مال دولت اس کو ایک رزق سمجھتے ہیں، یہ ایک رزق کا بالکل چھوٹا سا ٹوٹا ہے۔ اس سے بڑا رزق اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہا ہے جس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے، اور وہ رزق ہے ہماری صحت۔ ایک شخص کے پاس کروڑوں روپے ہے لیکن اس کے گردے فیل ہو چکے ہیں، تو کس کام کا ہے؟ ایک بندے کے پاس اربوں روپے ہے لیکن اسے معدے کا السر ہے، وہ چاٹ نہیں کھا سکتا، وہ گول گپے نہیں کھا سکتا، وہ بریانی نہیں کھا سکتا، چاہے اس کے جتنے مرضی ہوٹل ہو۔ تو دنیاوی بال و دولت کا آ جانا صرف یہ رزق میں سے میں نے کہا یہ بالکل چھوٹا سا جز ہے، اس کو انسان یوٹیلائز کرے یہ بہت بڑی بات ہے۔ دنیاوی صحت جو اللہ نے انسان کو زندگی میں دی ہے، لوگ کہتے ہیں اللہ نے مجھے کیا دیا ہے؟ جو شخص یہ بات کرے نا اسے کو جی 1 کروڑ پہ لے دو، اپنی ایک آنکھ نکال کے مجھے دے دو، کوئی دے گا؟ اپنا ایک بازو توڑ کے دے دو۔ تو آپ ذرا 1 کروڑ ساروں کے اوپر لگانا شروع کریں، اربوں کے تو آپ خود ہیں،
اور یہ تو میں صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، یہ تو آپ گن بھی نہیں سکتے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ اللہ کی نعمتیں اتنی زیادہ ہیں کہ تم انہیں شمار کرنا چاہو تو شمار بھی نہیں کر سکتے۔ تو وہاں سے اللہ تمہیں رزق دے گا، تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا۔ اب رزق کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس مال و دولت اور آپ کے ایسٹس بڑھ جائیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا رزق ہے کہ آپ کے پاس جو تھوڑے بہت ایسٹس ہیں وہ سلامت ہیں۔ کسی ایک میڈیکل کیس کسی گھر کے اندر 1 کروڑ پڑتی بندے کو بھی لا کے زیرو پہ کھڑا کر سکتے۔ آپ کی زندگی میں کئی ایسے کیسز ہوئے ہوں گے جدادیں تک بک جاتی ہیں۔ اور مجھے واصف علی واصف صاحب کی بات یاد آ گئی، وہ کہتے ہیں میں وہ مسجد میں بیٹھا ہوا تھا تو ایک بندے کو میں نے دیکھا کہ وہ دعا مانگ رہا ہے کہ یا اللہ 25 سال پہلے جو میں نے دعا تجھ سے کی تھی وہ واپس لے لے، بس یہ دعا کر رہا ہے۔ کہتے ہیں وہ فارغ ہوا تو میں نے اس سے پوچھا کیا ہوا؟ اس نے کہا جی 25 سال پہلے میں نے اللہ سے رو رو کے ایک بیٹا مانگا تھا، میری بیٹی ہی تھی صرف، اور وہ بیٹا میرے گاٹے فٹ ہو گیا، یعنی وہ نشے میں مبتلا ہو گیا، سارا گھر کا مال اس نے بیچ دیا، مجھے کنگال کر دیا، تو میں اللہ سے کہہ رہا ہوں یا اللہ یہ اولاد واپس ہی لے لے۔ تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا۔ سورہ توبہ میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ آتا ہے اپنے جو فاسق و فاجر لوگوں کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ان کی اولاد کو ہی ان کے لیے عذاب بنا دے، اولاد بھی عذاب بن سکتی۔ اسی لیے میں دعا کیا سکھائی گئی ہے، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اے اللہ ہماری بیویوں اور ہماری اولاد میں آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا، ہماری آنے والی نسلیں پرہیزگار ہوں، ورنہ یہ تو مصیبت بھی گلے پڑ سکتی۔ تو ایک میڈیکل کیس آپ کو کہاں سے کہاں لے کے جا سکتے، ایک بچے کا نافرمان ہونا آپ کو کہاں سے کہاں لے کے جا سکتے، اور اس سے بڑی ناکامی تو آخرت کی ناکامی ہے۔ ایسا بچہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو آپ کی دنیا تو برباد نہ کرے لیکن آخرت برباد کر دے، اس کی وجہ سے آپ گناہوں میں مبتلا ہو جائے۔ تو یہ بھی رزق کی ایک فارم ہے۔ رزق صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کے لیے مال پانی کھل جائے، بلکہ مال سبسسٹنس لیول پہ بھی موجود ہے، لیکن آپ کو کوئی ایسی تکلیف نہیں آ رہی کہ جس کی وجہ سے آپ کا مال نہیں نکل رہا۔ ورنہ ایک بندہ 10 لاکھ روپے مہینے کا کماتا ہے اور 9 لاکھ روپے اس کا نکل جاتا ہے، تو کیا فرق پڑا اس کو؟ اس نے کون سا ایسٹ بنا لیا؟ اور جو اذیت گزار رہا ہے وہ لادہ سے، اس کو تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا، جو ذہنی ٹینشن ہے۔ صحیح بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام فرمایا ہمیشہ اپنے سے نچلے لوگوں کو دیکھو تو تمہیں یوں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر صبر نصیب ہوگا اور قناعت نصیب ہو جائے گی، اوپر نہ دیکھو۔ اور پھر بخاری مسلم میں یہ حدیث ہے کہ ابن آدم کے پاس اگر سونے کی 2 وادیاں ہوں تو وہ خواہش کرے گا تیسری وادی بھی مجھے مل جائے، اس کا پیٹ صرف قبر کی مٹی بھری، والعیاذ باللہ تعالی۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال، نبی علیہ السلام فرمایا تیرا مال تو وہ ہے جو تو نے کھا پی لیا یا پہن کر بوسیدہ کر دیا یا اللہ کی راہ میں خرچ کر کے آخرت کے لیے محفوظ کر لیا، باقی جتنا مال ہے وہ تو تیرے ورثہ کا مال ہے، تو کہتا ہے میرا مال ہے۔ پھر بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان کے 3 دوست ہیں، ایک دوست ہی اس کی قبر تک ساتھ جاتا ہے، وہ اس کے اعمال ہیں، باقی جو 2 دوست ہیں وہ باہر ہی رہ جاتے ہیں، اس کے رشتہ دار اور مال۔ اب مال ساتھ جاتے ہیں، مال بھی آپ ساتھ لے کے جا سکتے ہیں، لیکن وہ مال جو آپ نے پہلے اپنی زندگی میں اپنی مرضی سے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، وہ اللہ کے ڈیوائن بینک میں جمع ہے۔ وہ قرآن پاک میں سورۃ البقرہ میں آیا 700 گنا تک کہ اللہ تعالیٰ کر کے لوٹائے گا، بلکہ یہاں تک فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کو تم قرض دے رہے ہو اور اللہ تعالیٰ اس قرض کو لوٹائے گا۔ دیکھیں کتنا قدردان ہے کہ دیتا اللہ ہے، اور جب اسی کے دیے ہوئے میں سے آپ اسی کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ یہ تم نے مجھے قرض دیا ہے، اللہ کہتا ہے میں تمہارا مقروض ہوں، تمہیں لوٹاؤں گا۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی قدردانی۔ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، مسند امام احمد میں موجود ہے کہ نبی علیہ السلام فرمایا کہ جب بھی کوئی شخص دعا کرتا ہے وہ خالی نہیں جاتی، یا تو اس دعا کے عوض جو تم نے مانگا وہ اللہ تمہیں عطا کر دیتا ہے، یا اس سے بہتر یعنی اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ بہتر نعم البدل دیتا ہے، تمہاری کوئی تکلیف ٹال دیتا ہے، یا پھر اس دعا کو سنبھال کے رکھتا ہے قیامت کے دن کے لیے، اور اس دعا کے ایکویلنٹ تمہیں اجر عطا فرماتا۔ تو دعا تو بہت ضروری ہے، اللہ کی طرف رجوع لانا ہے۔ ٹاپک اور طرف چلا جائے گا، فی الوقت اس کی طرف آپ کنسنٹریٹ کریں کہ اللہ تعالیٰ مارا ہے کہ تمہیں وہاں سے رزق ملے گا، تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور جو کوئی اللہ پر توکل کرے فَهُوَ حَسْبُهُ، تو اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ ان اللہ بالغ امری، اللہ تعالیٰ تو اپنا کام پورا کر کے رہتا ہے، لیکن قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، اللہ نے ہر معاملے کے لیے ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے۔ اسی کو ہم وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے، لیکن یہ دیر بھی ہم صرف سمجھانے کے لیے کہتے ہیں، وہ دیر نہیں ہے، وہ اللہ کا رول ہی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی معاملے کو کس لیول کے اوپر جا کے ایڈریس کرنا ہے۔ 23 سال تک مشرکین عرب کو دیکھیں نا مہلت ملی ہے، کتنے لوگوں نے کہا کہ دیکھو
کان پک گئے ہیں ہمیں سنتے ہوئے. نبی علیہ السلام ہمیں دھمکیاں لگاتے ہیں کہ قوم عاد قوم سمود کی طرح تم بھی برباد کر دیے جاؤ گے, جب وقت کے پیغمبر کا انکار کرو گے تو عذاب تو کوئی نہیں آ رہا. اور قرآن پاک میں پھر نبی علیہ السلام کے بارے میں بھی آتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے بھی تھوڑی سی بے صبری کا مظاہرہ کیا. سورۃ الانعام کے سٹارٹ میں آپ پڑھ کے دیکھ لیں تو اللہ تعالیٰ نے پھر جلال فرمایا کہ اے نبی تم چاہو تو جاؤ زمین میں کوئی سرنگ تلاش کر لو یا آسمان میں کوئی سیڑھی لگا کے ان کی مرضی کا معجزہ انہیں لا کے دکھا دو. ہم اپنے فیصلوں میں یعنی کسی کے پابند نہیں ہیں. پھر سورہ آل عمران میں آتا ہے جب غزوہ احد کے موقع پہ نبی علیہ السلام کی زبان سے بددعا نکل گئی خالد ابن ولید کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو کیسے ہدایت دے گا جنہوں نے اپنے نبی کا چہرہ خون سے رنگ دیا. یہ صحیح مسلم میں الفاظ ہیں, قرآن پاک میں اشارتاً اس کا ذکر ہے سورہ آل عمران میں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے, اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کو ہدایت بھی دے سکتا ہے. ہائے ہائے, یہ اللہ کے فیصلے ہیں, یہ کسی انسان کا کوئی فیصلہ نہیں. تو اب ان آیات کی روشنی میں بزرگ تو کسی کھاتے میں نہیں بنتے. لوگ بزرگوں کو لے کے بیٹھ رہے ہوتے ہیں یہ بزرگ دعا کریں گے, بزرگ کر دیں گے. بزرگوں نے کیا کرنا ہے؟ یا تو نبی علیہ السلام کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے, اللہ تعالیٰ چاہے تو بخش دے, اللہ تعالیٰ چاہے گرفت فرمائے, اللہ تعالیٰ چاہے ڈھیل دے. اللہ نے ہر کام کے لیے ایک اندازہ مقرر کیا ہوا ہے, وہ اسی موقع کے اوپر اللہ تعالیٰ اس چیز کو اسٹیبلش. وہ اللہ کے ڈیوائن علم میں ہے کہ کب اللہ تعالیٰ نے اسلام کا غلبہ کروانا ہے. جب نہیں کروایا تو 13 سال میں 125 بندے ہی مسلمان ہوئے ہیں, اور اگلے 13 سال کے اندر دونوں سپر پاورز بھی الٹ دی گئی ہیں. دونوں طرف ٹائم پیریڈ تو ایک ہی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ فیصلے فرماتا. عمر اور رزق میں برکت کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں. اس میں نے بتا دیا نا, صحیح بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ چاہے کہ اس کے رزق میں برکت کر دی جائے, عمر دراز کر دی جائے, تو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک, لیکن یہ بھی تقدیر میں لکھا ہوا ہوگا کہ وہ کرے گا تو یہ ہو جائے گا, تو اسی کو توفیق ملے گی نا. تو اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں برکت صرف یہ نہیں ہے کہ ایک بندہ 60 سال کا تو اب 100 سال پہ مرے. کئی 100 سال کی زندگی پاتے ہیں اور کام چوانی کا بھی نہیں کر کے مرتے, اور بعض لوگ 50 سال میں اتنا کام. امام شافعی کی عمر 55 سال تھی صرف جب فوت ہوئے ہیں. چلو شافعی کو تو چھوڑ دیں, اس سے پہلے آ جائیں. عمر بن عبدالعزیز 38 سال کی عمر میں فوت ہوئے ہیں. 38 سال کی عمر میں 3 براعظموں پہ ایسے نقوش چھوڑ گئے ہیں کہ آج دنیا حیران ہے. تو ان کو تو عمر بھی کوئی نہیں ملی ہے. یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو عمر کتنی ملی ہے, آپ نے اس عمر میں کیا کیا ہے. آپ اللہ تعالیٰ آپ کو اسی ٹائم میں اتنی برکت. میں اپنے لیے آپ کو بات کرتا ہوں, میں کسی کیا بات کروں, میری زندگی خود اس چیز کا نمونہ ہے. آج جب لوگ یہ نہیں کہتے ہیں یار اس نے اتنے ویڈیوز چڑھا دی ہیں, کتنے بیٹھ کے ریکارڈ کرانا رہنا, حالانکہ ہفتے میں ایک ریکارڈ ہوتی ہے, صرف روزانہ ہوتی بھی نہیں ہے. لیکن کنسسٹنسی کے ساتھ, اللہ کی مدد کے ساتھ آپ اگر یہ کام لے کے چلتے رہیں تو سلو اینڈ اسٹڈی ونس دا ریس. تو آج چیزیں آپ دیکھ لیں ہزاروں کی تعداد میں آپ کے سامنے, اور یہ حالات اللہ تعالیٰ فیوریبل کرتا ہے. میں یقین کریں, میں اپنے بھائیوں کو کہتا ہوں, میں جب بھی درس, ابھی آج کا درس میں نے کرنا تھا نا, وہ ہندو کا جواب دینا تھا, تو میں نے پورے ہفتے سے دعائیں شروع کی ہوئی تھیں, اللہ زندگی دے دیں, حالات فیوریبل ہو جائیں, ٹرانسفارمر بھی نہ اڑے ہمارا, جنریٹر بھی چلتا رہے, سارے معاملات چلتے رہے, اور فرحان بھائی بھی ٹائم پہ آ جائیں, ٹھیک ہو گیا جی, کالر مائک بھی چل جائے, کیمرے کی بیٹری چارج ہو, ساری چیزیں. یہ میں جو چیزیں میرے اختیار میں کر کے, یا اللہ تو نے کرمانی ریکارڈنگ, میں تو کچھ بھی نہیں ہوں, ٹھیک ہے. اپنے پورے ریسورسز مینج کر کے بھی اللہ پہ نظر ہوتی ہے. حالانکہ میرے دوستوں کو پتا ہے میں کتنا وہمی ہوں. میرے آفس میں بھی نا جب سب سے مشکل کوئی ٹاسک میرے والے کیا جاتا ہے اور وہ ہمارے باس کہتے ہیں یار اس کو دے کے تو بھول جاؤ, پھر وہ کام کر کے آپ کو بتائے گا. تو کیوں میں وہمی, جس کام میں ہاتھ ڈالتا ہوں نا, میں دنیاوی اعتبار سے ہر چیز اس کے حوالے سے مینج کرتا ہوں, لیکن ساتھ مسبب الاسباب پہ نظر ہوتی ہے کہ یا اللہ یہ جو کچھ میں کر رہا ہوں نا, یہ تو میں اسباب کر رہا ہوں نا, میرے ساتھ کوئی بھی پرابلم ہو سکتا ہے, کسی کے ساتھ کوئی این ٹائم یعنی اس کے اوپر فیملی کے اوپر کوئی ایسا ایشو آ سکتا ہے کہ درس کینسل کرنا پڑ جائے, ہو سکتا ہے نا. جس طرح ایک بار یعنی اچانک جو ہے وہ یعنی ہمارا درس کینسل ہو گیا تھا, عثمان بھائی کی والدہ فوت ہو گئی تھی, ہمیں اپنا درس کینسل کرنا پڑا, ایگزیکٹ اسی دن ہی ہو گیا اس طرح. تو وہ حالانکہ ہمارا درس پورا تیار, مسئلہ 41 اس دن ریکارڈ ہونا تھا, کئی سال پہلے کی بات. کس سال کی بات ہے یہ؟ 5 سال پہلے کی بات ہے. تو اپنا ہر چیز مینج کی تھی, لیکن اینڈ ٹائم پہ کوئی مسئلہ کھڑا ہو گیا. میرے اپنے بھی کئی کلوز ریلیٹیو فوت ہوئے ہیں, لیکن اللہ کا شکر ہے اتوار مطلب وہ درس سے 1-2 دن آگے پیچھے ہی ہوئے ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے یعنی معاملات کو سیٹل کر دیا. یہ ساری چیزیں سر فیوریبل ہونا, پھر تو یہ وہ سوال کی طرف ہوں کہ رشتہ داروں سے اس نے سلوک کریں, اللہ تعالیٰ رزق میں اضافہ کرے گا, عمر میں اضافہ کر دے گا, یعنی برکت ڈال دے گا, تھوڑی چیز بھی کفایت کر دے گی. ابو داؤد میں ایک حدیث ہے, ایک صحابی کہتے ہیں میری ماں فوت ہوگی, فرمایا اپنی خالہ کے ساتھ اس نے سلوک کر, ٹھیک ہو گیا.
تو یہ رزق کے بڑھنے کا ذریعہ. باقی دعا تو ایک ہی ہے, اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یہ دنیا کے ہر کام کے لیے دعا ہے, رزق کی برکت کے لیے, اولاد کے لیے, اولاد کے اچھے مستقبل کے لیے, لڑائی جھگڑا ختم کرنے, دنیا کی ہر چیز اس میں داخل ہے. کیوں؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ, دنیا میں ہر چیز حسنہ عطا کر دے, بہتر, اور آخرت کی ہر چیز داخل ہے. وفی الآخرۃ حسنہ, آخرت میں قبر بھی شامل ہے, میدان حشر بھی, میدان عدل بھی. یہ وقنا عذاب القبر, وقنا عذاب الحشر یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہوگی, وہ آخرت میں داخل ہوگا. اس میں سب کچھ ہے. اس میں ایک صحیح مسلم کی حدیث میں بتا دیتا ہوں, ایک صحابی تھے, بیماری کی وجہ سے اتنے کمزور ہو گئے کہ چڑیا کی طرح ان کا جسم ہو گیا. یہ آپ کو دعا والے چیپٹر میں مشکات میں دوسری جلد میں بھی یہ حدیث مل جائے گی, صحیح مسلم کی. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عیادت کے لیے آئے, آپ نے حالت دیکھی, آپ نے فرمایا وہ تو اللہ سے کیا مانگتا ہے؟ آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ مسئلہ کوئی گمبھیر ہے. کیا یا رسول اللہ, میں اللہ سے ایک ہی دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ جو تو نے مجھے آخرت میں عذاب دینا ہے نا وہ دنیا میں دے. نعوذ باللہ من ذالک, اللہم اجرنا من النار. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ, اللہ پاک ہے غلطیوں سے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے یہ انسان ہی غلطیاں کرتا ہے. اور تو اللہ سے یہ چیز مانگ رہا ہے, اور تیرے اندر ہمت ہے کہ تو آخرت کیا دنیا کا بھی اللہ کا عذاب برداشت کر سکے. اور تجھے تو چاہیے تھا تو دعا کرتا اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. وہ دنیا اور آخرت میں, یہ فنیٹک وہ صوفیہ والا کنسیپٹ نہیں, ٹھیک ہے, دنیا میں گگڑے بن کے رہو اور اس طریقے سے جوئیں بھی ڈلی رہے اور کپڑے بھی اتارے رکھو اور پہنچے ہوئے بزرگ, یہ پتہ لگا کتنے پہنچے نے, ٹھیک ہے نا. تو وہ صحابہ کہتے ہیں جب انہوں نے یہ دعا کی نا تو چند ہی دنوں میں وہ اس طرح صحیح ہو گیا جیسے مردہ زندہ ہو جاتا ہے اس دعا کرنے کی. دنیا کی ہر بھلائی, کیوں بندہ نے پیپروں میں پاس ہونا یہ دعا کرے, لیکن صرف دعا کی کوشش بھی کرے گا, کوشش کے بعد دعا کرے, دونوں چیزیں پیرلل میں. کوئی شخص اپنے اوپر خود تقدیر غالب کروا دے نا پھر دعا کچھ نہیں کرتی ہے. یعنی ایک بندہ کہے کہ میں بسم اللہ پڑھ کے ساکٹ میں 2 انگلیاں ڈال دوں, نہیں, وہ آپ نے اپنے اوپر تقدیر خود غالب کرا لی ہے. آپ کہ نہیں میں بسم اللہ الذی لا یضر دعا پڑھ لوں اور جا کے میں جناب کوبرا سانپ کے آگے ہاتھ ایسے کر دوں تو سر وڑ لے گا تو ہم چھڑے گا نہیں, کیونکہ آپ نے خود اپنے اوپر تقدیر غالب کروائی نا. جب آپ اپنے اوپر خود تقدیر غالب کرواتے ہیں, آپ بسم اللہ الذی لا یضر پڑھ کے, یہ تو نہیں کہ اسٹیئرنگ سے ہاتھ اٹھا لیں اور آنکھیں بند کر لیں تو جا کے ٹھوکیں گے سیدھے. جب کوئی شخص خود تقدیر غالب کرواتا ہے پھر دعا کچھ نہیں کرتی. اس کی دعا ہے تدبیر کے ساتھ, کیونکہ اس طرح دنیا کا نظام نہیں چل سکتا تھا نا. تو یہ ان دعاؤں کا یہ ہوگا کہ جو ناگہان, اسی لیے آپ دیکھیں حدیث کے الفاظ کیا ہیں کہ ناگہانی آفت, خود لائی ہوئی آفت نہیں, ناگہانی آفت. آپ جا کے سانپ کے بل میں جا کے ہاتھ کو سیڑ دیں اور آپ کے میں نے پڑھا اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق, کچھ بھی نہیں ہونا, کیونکہ آپ نے اس دعا کی خود وائلیشن کر دی ہے. ناگہانی آفت ٹلے گی, ٹھیک ہو گیا. اور جو آپ اپنے اوپر خود طاری کریں گے وہ نہیں ٹلنے گی, وہ اس طریقے سے نہیں ٹلے گی. اس لیے یعنی یہ دعائیں وغیرہ پڑھیں, اس کے بعد تدبیر بھی کیا کریں. ویسے ہم باقی معاملات میں کرتے ہیں, کسی شخص نے صرف دعا پڑھ کے اپنا پیٹ نہیں بھرا, نہ پیاس بجھائی ہے, ہمیشہ کھانا بھی کھاتے ہیں پانی بھی پیتے ہیں, اور ان کو کہتے ہیں اسباب بھی ساتھ رکھیں, ٹھیک ہو گیا. وما من دابۃ فی الارض, اور زمین پہ چلنے پھرنے والی کوئی بھی مخلوق ایسی نہیں ہے, الا علی اللہ رزقها, مگر یہ کہ اس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم کے اوپر ہے. ہمیں تو چند ایک مخلوقات نظر آ رہی ہیں نا جن کا رزق آپ دیکھ رہے ہیں. ابھی اگر آپ کو ویل مچھلی کا رزق بتایا جائے جو پیسیفک میں اور اٹلانٹک میں آج بھی ہزاروں کی تعداد کے اندر ہے, ایک چھوٹی ویل مچھلی بھی ایک وقت کا 500 کلو گوشت کھا جاتی ہے, 500 کلو. اور جو بڑی ویل مچھلی ہیں وہ تو آپ چھوڑ دیں, 30 ہاتھیوں کے برابر بھی ویل مچھلی ہے, اتنی بڑی بڑی ویل مچھلی ہیں, 30 ہاتھی 30 ان کے برابر ایک ویل مچھلی, اس کا رزق بھی اللہ تعالیٰ پورا کر رہا ہے. آپ کو تو بس چڑیاں نظر آ جاتی ہیں زیادہ زیادہ, تو کسی کے دماغ میں آ سکتا ہے کہ یار چڑیوں کا رزق اللہ پورا کر رہا ہے, تو زیادہ اتنا ہی دماغ میں رزق آتا ہے. آپ ذرا ان جانوروں کے بارے میں سوچیں, اتنے بڑے بڑے جانور سمندر کے اندر, خشکی میں تو اتنے بڑے جانور ہی نہیں ہیں جتنے پانیوں کے اندر موجود ہیں, اور ان تمام کے رزق کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی ہوئی ہے. لیکن یہ رزق کی ذمہ داری ہے کوشش کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. یہ نہ سمجھیں کہ ویل مچھلی کے منہ میں آگے اللہ تعالیٰ کو چیز ڈال دیتا ہے, نہیں, کوشش کرنی پڑتی ہے, انسان کو بھی کوشش کرنی پڑتی ہے. اللہ نے دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہوا ہے. ہاں, کوشش کرو گے رزق ملے گا. پوٹینشلی رزق اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے اس پلانٹ ارتھ پہ رکھ دی ہے. دیکھیں, آج سے آلموسٹ 200 سال پہلے تک تو کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ زمین میں
انرجی کا اتنا بڑا خزانہ موجود ہے تیل کی شکل میں. 1853 میں وہ پہلا کنواں پنسلوینیا میں امریکن سٹیٹ کے اندر دریافت ہوا تھا. کرنل ایڈون نے کیا تھا. اتنی ماشاءاللہ مٹھی داڑھی تھی, ہے کرسچن تھے ویسے وہ. اور عرب ملکوں میں وہ تو 20ویں صدی کے اندر تیل نکلا ہے. 1960 کے قریب جا کے یہ تیل نکلا ہے عرب ملکوں میں. اب میرا سوال یہ ہے کہ 1300 سال تک سارے بزرگان دین آج عمرے کے لیے جاتے رہے, جو نیچے نگاہ مارتے تھے تو ساتوں زمینیں کراس اور اوپر عرش پہ نگاہ پہنچتی تھی, کسی بزرگ کو تیل نہیں نظر آیا عرب کی سرزمین میں. ایسے بزرگوں سے جان چھڑا سکتے تھے, جو اتنے تے گئے نہیں ہون گے, تے مکے مدینے تے گئے سن نا, اتوں لنگے نے نا, کسی کو تیل نظر آیا. دنیا کو اللہ نے بقدر ایفرٹ رکھا ہے. اور یہ بھی اب مزید کوئی 50-60 سال کا تیل رہ گیا. پھر آنے والی دنیا ذکر کرے گی کہ انسانیت نے 250-300 سال ایسے دیکھے ہیں کہ اللہ نے ان کو ایک ایسا خزانہ دیا تھا کہ جس کو یوز کر کے ٹرینیں چلتی تھیں, ہوائی جہاز اڑتے تھے, اور وہ زمین سے تیل نکلا تھا. بعد کے لوگوں کے لیے تو ابھی پرابلم ہے ظاہر ہے, اسی لیے تو اب بیٹریوں کی طرف, سولر کی طرف شفٹ ہو رہے ہیں. لیکن بہرحال سولر ہو یا بیٹریاں ہوں, وہ تیل کا تو مقابلہ نہیں کر سکتی. آپ کو 1 لیٹر پٹرول جو انرجی دیتا ہے, وہ انرجی بنانے کے لیے تو آپ کو کتنا بڑا ایریا چاہیے سولر پینلز کا, تب وہ انرجی ملے گی. تو اس کے لیے تو پھر آپ جہاز جو سولر والے انہوں نے بنائے بھی ہیں نا, وہ اتنے بڑے بڑے جہاز ہیں اور مسافر اس میں تھوڑے سے ہی بیٹھتے ہیں. یہ جو بوئنگ 747 یا ایئر بس 380 جو 500 مسافروں کو لے کے جا رہی ہے, اس وضو کے طریقے سے متعلق اور تیمم کے حوالے سے اور غسل کے حوالے سے ایک ہی آیت کے اندر سب کچھ. اس پہ میں نے ڈیٹیل پچھلی قرآن کلاس جو تھی نا, جو 344 لیکچرز میں, اس میں مسئلہ 42 میرا ریکارڈ ہوا تھا اسی حوالے سے, وہ آپ دیکھ لیں. اس میں نے تفصیل کے ساتھ یہ سارے معاملات ڈسکس کیے ہیں. یہاں پہ میں مختصراً کروں گا. یا ایھا الذین آمنوا, اے اہل ایمان, اذا قمتم الی الصلاۃ, جب تم نماز کے لیے اٹھو, تیاری پکڑو, کھڑے ہو, فاغسلوا وجوہکم, تو دھو لیا کرو اپنے چہروں کو, یعنی وضو کا طریقہ آ رہا ہے. اچھا, اب اس میں تو یہی لگ رہا ہے کہ جتنی دفعہ نماز کے لیے آپ نے کھڑے ہونا ہے آپ نے وضو کرنا ہے. قرآن خاموش ہے اس حوالے سے کہ اگر کسی کا پہلے ہی وضو ہے تو اس نے دوبارہ وضو کرنا ہے یا نہیں کرنا. قرآن کے تحت تو یہ کہ جب نماز پڑھنے لگو تو ایک دفعہ وضو ضرور کرنا ہے. تو اس سے تو یہ بھی اشارہ ملتا ہے کہ ہر نماز کے لیے الگ وضو ہونا چاہیے. لیکن جو مخالفین ہیں نا, جو منکرین احادیث ہیں, وہ کہیں گے جی یہ تو آپ خود سے مطلب نکال رہے ہیں. بھئی دونوں مطلب نکل سکتے ہیں. یہ مطلب بھی نکل سکتا ہے کہ اگر کسی کا وضو ہے تو کرنے کی ضرورت نہیں, اور یہ بھی نکل سکتا ہے کہ جب جب نماز پڑھنی ہے اس نماز کا وضو الگ کرنا ہے. سنت ہمیں پھر ڈکلیئر کرتی ہے. صحیح بخاری, صحیح مسلم میں کئی احادیث ہیں جو اس کو سپورٹیو ہیں کہ نبی علیہ السلام نے غزوہ خیبر کے موقع کے اوپر ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھائی, اور فرمایا میں نے جان بوجھ کے ایسا کیا ہے تاکہ تمہیں یہ بات بتاؤں کہ وہ حکم منسوخ ہو گیا ہے کہ ہر نماز کے لیے الگ وضو کیا جائے. اب ایک وضو اگر قائم ہے تو آپ متعدد نمازیں اس سے پڑھ سکتے ہیں اگر وضو ٹوٹا نہیں ہے. لیکن پریفریبل یہ ہے کہ الگ سے وضو کیا جائے, وہ زیادہ افضل ہے, ثواب کا کام ہے. نور علی نور ہے, وہ کوئی فضول خرچی نہیں ہے, نہ پانی کا ضیاع بھی نہیں. تو جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو وضو کر لو, اور وضو کرنے کا طریقہ کیا ہے, چہرہ دھو. اب ہم تو شروع میں مسواک بھی کرتے ہیں, کلی بھی کرتے ہیں, ناک میں پانی بھی چڑھاتے ہیں, اس کا ذکر قرآن میں موجود نہیں ہے. وہ ساری کے سارے سنت اعمال ہیں, وہ کوئی کر لے تو بہتر ہے, نہ کرے تو کوئی حرج نہیں. وضو اس کا تب بھی ہو جائے گا اگر وہ 4 فرائض قرآن والے پورے کر لیں. اپنے چہروں کو دھو, وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ, اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک, یعنی کوہنیوں تک کا مطلب ہے کوہنیاں بھی بیچ میں شامل ہیں. جب تک بات ہوتی ہے تو وہ چیز شامل ہوتی ہے. کوہنیوں تک یہ نہیں بتایا 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ. وہ بخاری مسلم میں آتا ہے 1 دفعہ بھی سنت ہے, 2 دفعہ بھی سنت ہے, 3 دفعہ بھی سنت ہے. وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ, اور مسح کرو اپنے سروں کا. وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ, اور اپنے پاؤں کو بھی ٹخنوں تک. اب یہ ہے جو سنی شیعہ کنفلکٹ ہے. اہل تشیع کا موقف یہ ہے کہ اور پاؤں بھی ٹخنوں تک کی ضمیر لوٹتی ہے وَامْسَحُوا کی طرف, کہ مسح کرو سروں کا اور پاؤں کا ٹخنوں تک. اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ یہ ضمیر لوٹتی ہے پچھلی طرف, کیونکہ یہاں پر ارجلکم نہیں آیا, ارجلکم آیا. چونکہ پہلے آیا تھا ایدیکم, تو یہاں آیا ارجلکم. یہ میں عربی لنگوسٹک میں بات کر رہا ہوں.
اس لیے اس کی ضمیر پیچھے کی طرف لوٹ جاتی ہے۔ جب اہل سنت کہتے ہیں کہ یہاں پہ ارجولکم آیا تو وہ کہتے ہیں کہ جی ارجولیکم اس لیے نہیں آیا کہ یہ با نے جو زیر دی ہے برؤوسکم کو، وہ برؤوسکم کو جو زیر ملی ہے وہ با کی وجہ سے ملی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اگر با نہ ہوتی تو یہاں پہ بھی رؤوسکم ہی ہوتا۔ خیر یہ یعنی عربی لنگوسٹک کے اعتبار سے دونوں طرف مطلب جا سکتا ہے۔ اہل تشیع کا موقف اس حوالے سے یعنی اگر ہم اس کو کمپیئر کریں تو زیادہ مضبوط ہے۔ اور دوسری شاہ جی طرف بھی دیکھنا کہ قرآن حکیم کی جو فصاحت اور بلاغت ہے اس کے اعتبار سے یہ والا مطلب بھی کو بعید نہیں ہے بلکہ زیادہ قریب ہے کہ مسح کرو اپنے سروں کا اور پاؤں کا ٹخنوں تک۔ اور اہل سنت جب اس ضمیر کو پیچھے لوٹاتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہاں پر یہ ذکر ہے کہ آپ نے سر کا تو مسح کرنا ہے اور ٹخنوں تک پاؤں کو دھونا ہے، کیونکہ ارجولکم آیا اور یہ پیچھے ضمیر لوٹ جاتی ہے۔ پھر دوسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ جی لاجیکلی بھی آپ دیکھیں جہاں دھونے کا ذکر آیا وہاں پہ اس کی حد بتائی گئی ہے کہ ہاتھوں کو کونیوں تک اور پاؤں کو ٹخنوں تک۔ اگر یہ مسح ہوتا نا تو تک والی بات نہ ہوتی، جنرل ہوتا کہ مسح کرو پاؤں کا۔ ٹخنوں کا ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کو دھونے کی کوئی لمٹ ہے۔ تو جب وہ یہ بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں اچھا پھر آ جاؤ جناب مدانچ، اگر آپ کی یہی لاجک ہے تو پھر وہ کہتے ہیں ہماری لاجک یہ ہے کہ اسی آیت میں آگے چل کے جو تیمم کا طریقہ آ رہا ہے نہ پاؤں کا مسح ہے اور نہ سر کا، اور وہ کہتے ہیں اس کے پیچھے لاجک یہ ہے کہ وضو میں جو اعضاء دھونے ہوتے ہیں ان کا مسح ہوتا ہے تیمم میں، اور وضو میں جو اعضاء مسح کیے جاتے ہیں وہ تیمم میں ہوتے ہی نہیں ہیں۔ ایسی لاجک ہے ان کے نزدیک۔ وضو میں کون سے دو اعضاء دھوئے جاتے ہیں؟ چہرہ اور کونیا۔ وہ کہتے ہیں بس تیمم میں بھی یہی ہے۔ اور مسح کون سے دو اعضاء پہ ہوتا ہے؟ سر اور پاؤں۔ وہ کہتے ہیں دیکھیں تیمم میں یہ جو مسح والے تھے وہ اللہ نے نکال دیے ہیں، جو دھونے والے تھے ان کو مسح میں شفٹ کیا۔ ظاہر ہے مسح کے بعد تو پھر زیرو ہی ہونا تھا نا، مسح اس طرف شفٹ ہوا، یعنی آپ دھونے کو کم طرف لے آئیں تو مسح بنتا ہے، اور مسح کو کم طرف لے جائیں تو وہ یہ کہ اس کو چھوڑ ہی دو۔ اور یہ لاجک وہ پیش نہیں کرتے۔ المصنف ابن ابی شیبہ میں باقاعدہ ایک پورا چیپٹر ہے کہ ان اصحاب کا بیان جو پاؤں کا مسح کرنے کا قائل تھے وضو کے، اس میں صحیح سند کے ساتھ ہے۔ شیخ زبیر علی صاحب نے اپنے رسالے میں بھی لکھا ہے کہ اکرمہ جو تھے تابعی عبداللہ ابن عباس کے شاگرد، وہ پاؤں کا مسح کیا کرتے تھے اور وہ کہتے تھے میں قرآن کے حکم پر عمل کر رہا ہوں۔ اور کئی تابعین کے اقوال اس چیپٹر میں لکھے ہیں، ان میں یہ لاجک بھی لکھی ہوئی ہے کہ جن اعضاء کو وضو میں دھویا جاتا ہے ان کا تیمم میں مسح ہوتا ہے، اور جن اعضاء کو آپ وضو میں مسح کرتے ہیں وہ تیمم میں ختم ہی ہو جاتے ہیں۔ تو اب یہ دونوں طرف یعنی بات چلی جاتی ہے۔ اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے یہاں پہ پاؤں کا مسح مراد لینا ہے تو پھر کیونکہ ایک اہل سنت کی یہاں قرات ایسی پائی جاتی ہے جس میں ارجولیکم بھی موجود ہے۔ اب ارجولیکم اگر آ جائے تو وہ تو پھر مسح ہی آئے گا۔ وہ کہتے ہیں یہ ارجولیکم والی قرات اس صورت میں جب آپ نے پاؤں پہ موزے یا جرابیں پہنی۔ اب مجھے بتائیں اگر کسی شخص نے جرابیں یا موزے پہنے میں وہ تو پاؤں کا مسح کرے اس کا وضو ہو جائے، اور جو ڈائریکٹ پاؤں کا مسح کر رہا ہے اس کا وضو نہیں ہو رہا ان کے نزدیک۔ اگر جراب کے اوپر مسح کرنے سے وضو ہو جاتا ہے تو ڈائریکٹ پاؤں کے اوپر بھی ہاتھ پھیرنے سے ہو جانا چاہیے، کیونکہ جراب کے کیس میں بھی تو آپ دھو کو نہیں رہے، خفین کے کیس میں یعنی موزوں کے کیس میں بھی آپ دھو تو کوئی نہیں رہے۔ اگر دھونا اتنا ضروری ہوتا تو چمڑے کے موزے پہنے میں آپ نے ایک دفعہ دھو کے پہن لیے نا، تو اس کے بعد اوپر سے ہی مسح کر رہے ہیں، اور ایک بندہ اگر ایک دفعہ پاؤں دھو لے اور وہ اوپر سے مسح کرتا رہے تو کیا مسئلہ ہے؟ اور اہل تشیع کے ہاں بھی یہی ہے، وہ کہتے ہیں اگر پاؤں گندے ہوں گے نا پھر پاؤں پہ مسح کرنے سے وضو نہیں ہوگا، آپ کو پاؤں دھونے ہوں گے۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات وہ آپ کو پہلے پاؤں دھوتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور لوگ وہ کہتے ہیں وہ پاؤں سے وضو شروع کرتے ہیں۔ پاؤں سے وضو نہیں شروع کرتے، وہ بیسیکلی اپنے موزے پہن رہے ہوتے ہیں، یعنی پہلے پاؤں دھو لیا اب اس کے اوپر مسح کر لیں گے۔ باقی اہل سنت میں تو اتفاق ہے، اہل تشیع میں بھی ایک گروہ ہے زیدیہ جو یمن میں پایا جاتا ہے، وہ پاؤں دھونے کے قائل ہے، لیکن اہل تشیع کہتے ہیں یہ سنیوں کا فرقہ ہے، وہ اپنے آپ کو شیعہ سمجھتے ہیں، کہتے بھی ہیں کیونکہ وہ حضرت علی کو شیخین سے افضل مانتے ہیں اور حضرت میر معاویہ کے بارے میں سخت سٹانس رکھتے ہیں، لیکن چونکہ وہ شیخان کا بہت زیادہ احترام کرتے ہیں اور ان کے اکثر مسائل اہل سنت سے ملتے ہیں، تو اس لیے شیعہ کہتے ہیں یہ اہل سنت کا فرقہ ہے۔ بہرحال وہ زیدیہ، امام زید جو تھے وہ امام زین العابدین کے دو بیٹے تھے، امام باقر
اور امام زید، اور امام زید استاد ہیں امام ابو حنیفہ کے، تو یہ ان کو فالو کر رہے ہوتے ہیں امام زید، یعنی امام زین العابدین جو امام حسین کے بیٹے تھے امام سجاد، ان کے دو بیٹے تھے امام باقر، یعنی ڈومیننٹ، ویسے تو اولاد اور بھی تھی، یہ ڈومیننٹ دو تھے، امام باقر جن کے بیٹے امام جعفر اور موسیٰ کاظم ہیں، اور دوسرے ہیں امام زید جو امام حنیفہ کے استاد بھی ہیں۔ تو وہ امام زید کو، انہی سے وہ قول مشہور ہے نا کہ انہوں نے چند غالی شیعہ کو دیکھا کہ حضرت ابوبکر عمر پہ سب و شتم کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ تم رافضی ہو گئے۔ یہ رافضی کی جو ٹرم ہے نا امام زید نے کہا، یعنی تم نے اپنے امام کو ہی چھوڑ دیا ہے، رافضی ہو گئے جو اپنے امام کو چھوڑ دے، وہ پاؤں دھونے کے قائل ہیں۔ ویسے میرے نزدیک پاؤں جو دھونے والا موقف ہے یہ زیادہ سٹرونگ ہے اس حوالے سے کہ وضو میں یہ عموماً ہم جس طرح کی سوسائٹی میں رہتے ہیں پاؤں گندے رہتے ہی، تسلی نہیں ہوتی۔ ان انٹینشنلی شیعہ نے بھی دھونے کو مان لیا کیونکہ وہ پہلے تو دھو رہے ہوتے ہیں نا، تو دھو تو انہوں نے بھی لیا، بعد میں اس کے اوپر مسح کر لیا۔ باقی اگر پاؤں صاف ہو اور کوئی پاؤں کے اوپر مسح کر لیتا ہے تو ہم تو جراب اور چمڑے کے موزوں دونوں پہ قائل ہیں مسح کرنے کے، اس میں میری ویڈیوز ریکارڈڈ ہیں۔ تو ڈائریکٹ بھی اگر پاؤں پہ کوئی مسح کر لیتا ہے تو اس کا وضو درست ہے۔ عبداللہ ابن عباس کے شاگرد اکرمہ، ان سے زیادہ کون قرآن جانتا ہے، اور اہل سنت کی کتاب ہے المصنف ابن ابی شیبہ۔ لیکن بعض لوگ نا وہ حدیث لے آتے ہیں بخاری مسلم سے، وہ کہتے ہیں بخاری مسلم میں حدیث ہے ایک سفر کے دوران ایڑیاں خشک رہ گئی تھی اصحاب کی نا، تو نبی الاسلام نے کہا کہ ایڑیوں کی وجہ سے عذاب دیا جائے گا۔ اہل تشیع تو کہتے ہیں یہ حدیث فیبریکیٹڈ ہے کیونکہ قرآن کے خلاف ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی کے دور میں وضو کا طریقہ بدلا گیا، پہلے وضو کا طریقہ وہی چلتا تھا۔ میں اس حدیث کی تعویل کرتا ہوں کہ سفر کے دوران جو بندہ ریگستان کے سفر میں ہے اور وہ وضو کرنے لگا تو اس کو پاؤں دھونے چاہیے، ایڑی اس کی خشک نہیں ہونی چاہیے کیونکہ اس کے تو پاؤں گندے ہیں۔ وہاں پہ شیعہ بھی آپ کو یہ نہیں کہیں گے کہ ڈائریکٹ پاؤں پہ مسح کرو، وہ کہیں گے پہلے پاؤں دھو، تو اس کی تعویل ممکن ہے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ باقی آپ کو صحیح بخاری میں بھی اشارہ ملے گا، اب میں اس طرح کی لینگویج نہیں استعمال کرتا ورنہ آپ کو بری لگے گی، میں کنٹرول الفاظ میں بات کرتا ہوں۔ صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے کی مسجد میں نا نماز ظہر کے بعد احکامات سکھایا کرتے تھے، چونکہ کوفے میں آپ نے دارالخلافہ شفٹ کر لیا تھا، تو ایک دفعہ آپ نے لوگوں کو وضو کر کے دکھایا، اینڈ پہ انہوں نے وضو کا بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر پیا اور کہا کہ میں نے دیکھا ہے کہ تم لوگ کھڑے ہو کر پانی پینے کو معیوب سمجھتے ہو، جبکہ میں نے نبی الاسلام کو کھڑے ہو کے پانی پیتے ہوئے دیکھا ہے۔ عمومی سنت بیٹھ کے پانی ہے، لیکن کھڑے ہو کے بھی اگر کوئی پانی پیے تو جائز ہے، حرام نہیں ہے۔ وہ صحیح مسلم کی حدیث جو کھڑے ہو کے پانی پیے وہ کیا کر دے، وہ منسوخ ہے اس حدیث کی وجہ سے۔ تو سیدنا علی نے یہ عمل کر کے بتایا۔ اب اس میں بڑے حیران کن بات ہے، وہ اتنی لمبی حدیث ہے لیکن اس میں الفاظ پتہ کیا ہیں؟ راوی کہتا ہے کہ حضرت علی نے وضو کیا، اس کے بعد یعنی وضو میں انہوں نے پھر ڈیٹیل دیکھیں کیا بیان کرتا ہے، چہرہ دھویا، دونوں ہاتھ کونیوں سمیت دھوئے، آگے آگے نہ راوی بھول جاتا ہے کہ دھویا یا مسح کیا۔ آگے راوی کہتا ہے، وہ جو نچلا راوی ہے، اوپر والے نے تو شاید پوری حدیث اس کو بیان کی ہو، نچلا راوی کہتا ہے اس کے بعد اسی طریقے سے انہوں نے ذکر کیا سر کا اور پاؤں کا۔ یار ایک لفظ اور ایڈ کر دیتا کہ سر کا مسح اور پاؤں دھونا، اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ وضو کا بچا ہوا پانی پیا، پھر لوگوں سے خطاب کر کے کہا کہ تم لوگ معیوب سمجھتے ہو، حالانکہ میں نے اتنی لمبی حدیث میں ایک جملہ کام کرنے کی کیا ضرورت تھی راوی کو؟ اس سے کوئی حدیث چھوٹی تو نہیں ہو جانی تھی۔ حضرت علی کی اپنی باتیں نقل کی ہوئی ہیں جو نبی علیہ السلام کے وہ ریفرنس سے بیان کر رہے ہیں، اور وہ اینڈ پہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کو اس طرح وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس میں راوی جب وہ پاؤں کا اور سر کا ذکر آیا نا تو کہتا ہے اسی طریقے سے راوی نے پھر سر کا اور پاؤں کا ذکر کیا۔ کیا ذکر کیا؟ اسی طریقے سے ذکر کیا، تو اس کا مطلب ہے سر دھویا، تو وضو میں تو نہیں دھویا جاتا۔ تو اب اہل تشیع کہتے ہیں کہ یہاں پہ مسح ہی تھا اور راوی نے اس کو سکپ کر دیا۔ مجھے بھی بعض بات شک پڑتا ہے کہ شاید ایسے ہی ہوا ہو، اور یہ راوی سے مراد میں امام بخاری نہیں لے رہا، امام بخاری سے اوپر کئی ایک واسطے ہیں، یہ نہ ہو کہیں کل کو کہتے ہیں امام بخاری کے اوپر فتویٰ لگا دیا۔ باقی اور اہل سنت کی کتابوں میں یہ روایتیں جب اس طرح ملتی ہیں تو وہ مسح کے ذکر کے ساتھ ملتی ہیں، اس کو کوئی جھگڑا نہیں بنانا چاہیے۔ اگر ہم جرابوں پہ مسح کے قائل ہیں، بہرحال میں نے یہ حنفی جو ہیں وہ چمڑے کے موزوں پہ مسح کے قائل تھے، جرابوں پہ نہیں تھے۔ جب میں نے خالی پاؤں پہ مسح کی بات شروع کی، انہوں نے کہا سر آپ جراب پہ کر لیا کریں، خالی والا کام نہ کرو۔ جس طرح یہ یزید اور امیر شام کا مسئلہ شروع ہوا، جب ہم نے
بتایا کہ یزید کو بنایا کس نے تھا، پھر جنگ صفین کو ذکر کیا، وہ کہتے ہیں جناب یزید کو گالا بھی کاٹ لو اٹھتے نہ جاؤ. تو فائدہ ہوتا ہے نا تھوڑا سا دبانے سے، کوئی بیسک مسئلہ تو مان لیتے ہیں. تو اب جو کوئی آپ سے جرابوں کے مسئلے کو نہ مانے تو آپ اسے کہیں کہ مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے کہ حضرت اکرمہ تابعی جو تھے، جو بخاری مسلم کے راوی ہیں، ابن عباس کے لائق ترین شاگردوں میں سے ہیں، وہ تو ڈائریکٹ پاؤں پہ مسح کر لیتے تھے. تو وہ پھر کہیں گے نہیں جناب ڈائریکٹ نہ کرو، جراب پا کے کر لیں. تو یہ اسی طریقے سے اب میں وضو کر کے یہاں مسجد میں یا اپنی اکیڈمی میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، صاف ستھری جگہ ہے، اچانک ہمیں اگلی نماز کے لیے وضو کرنا پڑتا ہے، تو یہ سمجھے آپ نے جراب اور موزہ ہی پہنا ہوا ہے، آپ کے پاؤں صاف ہیں، آپ کو مٹی میں نہیں گئے ہیں، باہر نہیں گئے ہیں، ٹھیک ہے. تو اب وضو کے لیے کوئی اٹھتا ہے تو ٹھیک ہے جا کے وہ مسح کر لے. یا ایک بندہ رات سردیوں میں رات کو وضو اس نے کیا اور اس میں پاؤں دھوئے ہیں، اس کے بعد وہ بندہ اپنے بسترے میں سو گیا تو بسترا صاف ستھرا ہے، صبح اٹھ کے جب وہ وضو کے لیے جاتا ہے اب وہ پاؤں نہیں دھونا چاہتا، ٹھیک ہے پاؤں کا مسح کر لے، اس میں کیا مسئلہ ہے. تو کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. نہ اس کو یہ کہنا چاہیے کہ جی وضو نہیں ہوگا. تو امام ترمذی نے باقاعدہ نقل کیا ہے کہ امام حنیفہ نے جس مرض میں وفات پائی اس میں انہوں نے جرابیں پہن کے جو ہے ان کے اوپر مسح کیا اور کہا کہ میں پوری زندگی اس کا قائل نہیں تھا، میں صرف چمڑے کے موزے کا قائل تھا. لیکن حنفی آج تک کہہ رہے ہیں چمڑے کے ہوں چمڑے کے ہوں. حالانکہ امام ترمذی نے جراب بھی نقل کیا، وہ کہتے ہیں نہیں جی وہ جراب تو ہے لیکن جراب تھوڑی موٹی ہو. ہم کہتے ہیں جی موٹی ہوتی ہے ہماری جراب، کتنی موٹی کر لیجیے، اتنی موٹی ہو نا کہ جسم نظر نہ آئے. وہ کہتے ہیں نہیں جراب پہن کے آپ اتنے کلومیٹر تک چل سکتے ہو، جراب کے ساتھ نہیں چلے جاتا. تو پھر ہم پکی دیتے ہیں کہ اگر آپ کو کپڑے پہ چیڑا ہے نا مسح کرنے کی، تو بخاری مسلم میں تو حدیث ہے نبی علیہ السلام نے پگڑی پہ بھی مسح کیا، اور پگڑی جو ہے وہ چمڑے کی نہیں ہوتی تھی، کپڑے کی ہوتی. کو بات کریں خام خواہ دین کو مشکل بنایا. یہ کوئی ایسے مسئلے نہیں جن کے اندر آپ جو ہے نا وہ ضد کریں اور لوگوں کو ابھاریں اس بات کے اوپر کہ وہ اس کو ضد بنائیں. شیعہ نے بھی جو ضد بنائی ہوئی ہے نا کہ وہ کہتے ہیں جی اہل سنت جو ہیں وہ قرآن کی تحریف کر رہے ہیں. نہیں، آپ عربی لنگوسٹک جاننے والے جو لوگ ہیں ان سے پوچھ لیں کہ اہل سنت جو ترجمہ کر رہے ہیں یہ بھی ترجمہ بن سکتا ہے. ہاں اس پہ میں مانتا ہوں کہ اگر ہم ریشو کیلکولیٹ کریں تو 60% شیعہ کے حق میں پلڑا مضبوط ہے اور 40% اہل سنت کے حق میں، یا 30% کہہ لیں اہل سنت کے حق میں اور 70% شیعہ کے حق میں. لیکن یہ نہیں ہے کہ یہ جو ترجمہ اہل سنت کر رہے ہیں یہ ترجمہ بنتا کوئی نہیں. یہ وہ مانتے ہیں کہ یہ ترجمہ بھی بن سکتا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں قرآن کی فصاحت تقاضا کرتی ہے کہ وہ ترجمہ بنایا جائے جو قریب قریب ہے، کہ مسح کرو سر کا اور پاؤں کا ٹخنوں تک. ہم نے تو خیر یہ مسئلہ ہی ختم کر دیا میرے بھائی. آپ نماز پڑھیں صحیح وضو کر کے، آپ اس طرح کے جھگڑوں میں نہ پڑیں اور اس کو زیادہ مصیبت نہ کھڑی کریں. وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا، اور اگر تم جنبی ہو، فَطَهَّرُوا، تو تم پھر طہارت حاصل کر لو. اب غسل کا طریقہ نہیں آیا، وہ بخاری مسلم میں موجود ہے کہ آپ نے پورا جسم دھونا ہے، اس میں پہلے نماز کا سا وضو کرنا ہے اور اس کے بعد اینڈ پہ آپ نے پورا جسم کو دھو لینا ہے. وہ پوری تفصیلات میں نے ویڈیوز میں بیان کی، آج میں اس کو سکپ کر رہا ہوں. اس میں ایک چیز ضرور ہے، صحیح مسلم میں موجود ہے نبی علیہ السلام ایک مد پانی سے وضو کر لیتے تھے، اور ایک مد بنتا ہے آلموسٹ آدھا کلو یا 600 گرام، اور پانی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ہاف لیٹر کی بوٹل سے نبی علیہ السلام وضو کر لیتے تھے. اور ایک سا جو پانی ہے آلموسٹ آپ سمجھ لیں 4 کلو گرام، اس سے آپ غسل کر لیا کرتے. تو اب ظاہر یہ ایک مشکل ہے. اب جس طرح کا محنفیوں نے وضو بتایا وہ تو ایک بالٹی سے بھی نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں نہیں داڑھی اگر کسی، اب میری داڑھی کو بھی وہ گنی نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں ایک ایک بال اس کا. واضح بخاری مسلم ہے کہ نبی علیہ السلام نے صحابہ نے ایک ایک بار پانی لیا ہے ایک عضو دھونے کے لیے. اب چہرے کے لیے اگر ایک دفعہ پانی لیا ہے تو اس سے کہاں داڑھی پوری دھل سکتی ہے؟ وہ صرف خلال ہی کریں گے. 3 دفعہ والی بھی حدیث ہے، 3 دفعہ بھی آپ پانی لے لیں تو کہاں پہ یہ داڑھی اس طرح کی دھلتی ہے جو یہ بتاتے ہیں. بس یہ جو ظاہری چہرہ ہے کافی ہے، خلال کریں آپ. باقی وہ جو عربی وہ اتنی سی گلاسسی سے وضو کرتے ہیں وہ بھی غلط ہے. وہ دھونا نہیں، وہ چپڑنا آتا ہے، وہ نہیں اس طرح نہیں، وہ تو مزہ ہی ہوگا. تو اس میں زیادہ غلو نہیں کرنا چاہیے. تو غسل جنابت بھی پورے جسم کو آپ نے دھو لیا. اگر آپ تالاب میں ڈبکی ماریں آپ کے لیے پاکیزگی ہے. حنفی کہتے ہیں نہیں، کلی اور ناک یہ واجب ہے، فرض ہے. ظاہری بدن پہ بہانا کافی ہے. کلی اور وہ کرنا سنت ہے، جس طرح وضو کے اندر سنت. جب وضو کے اندر وہ فرض نہیں تو غسل کے اندر کہاں سے فرض آپ نے وہ داخل کر دیا. ظاہری جسم کے اوپر پانی بہانا ہے. اور اس میں بھی نبی اسلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ پاؤں جو ہیں وہ
غسل خانے سے الگ ہو کے دھوتے تھے، کیونکہ پاؤں میں پانی جمع ہوتا تھا، کچے فرش ہوتے تھے، کیچڑ ہوتی تھی۔ اب شلوار تو آپ علیہ السلام استعمال نہیں کرتے، آپ تو تہمد استعمال کرتے، تو تہمد تو آپ پہن سکتے ہیں اگر آپ کے پاؤں گندے ہیں، شلوار نہیں پہن سکتے ورنہ تو وہ ساتھ لگ جائے گا۔ اگر آپ نے اس سنت پہ عمل کرنا ہے پھر آپ کو تہمد پہن کے باہر نکلنا پڑے گا، باہر نکل کے پاؤں دھوئیں اور پھر جا کے شلوار پہن لیں۔ اور ویسے ہمارے جو ٹوائلٹس ہیں اس میں تو نیچے گندگی جمع ہی نہیں ہوتی، ٹائلیں لگی ہوتی ہیں، پانی ویسے ہی بہہ جاتا ہے، وہ پاک ہی ہوتا ہے، تو اس میں کوئی اتنا ایشو نہیں ہے۔ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اور اگر تم ہو مریض، او علی سفر، یا سفر پر ہو، سفر میں ظاہر ہے کہ کیٹاسٹرافک کنڈیشن ہو سکتی ہے، مریض ہو اور سفر میں، اور اسی میں اگر کوئی شخص بالکل آخری 5 منٹ میں اٹھا ہے اور اب وضو یا غسل کرے گا تو وہ نماز تو نہیں پڑھ سکتا، پھر وہ تیمم کر سکتا ہے۔ مریض ہے تو پانی سے تکلیف بڑھنے کا اندیشہ ہے، جس طرح ابو داؤد میں، ابن ماجہ میں حدیث ہے، ایک صحابی کو سر میں زخم لگا، وہ جنبی ہو گیا، تو صحابہ سے اس نے مشورہ کیا تو انہوں نے کہا نہیں تو غسل اتار، وہ بیچارہ نہایا اور فوت ہو گیا۔ نبی علیہ السلام کے پاس شکایت ہے، آپ نے کہا تم نے بندہ مار دیا یار، اگر تمہیں علم نہیں تھا تو کسی سے پوچھ لیتے، یہ تیمم کر لیتا۔ تو مطلب علم سے انسان کو فائدہ ہوتا ہے۔ اس طریقے سے بخاری مسلم میں آتا ہے کہ ایک صحابی تھے، ان پہ غسل فرض ہوا تو وہ مٹی میں اپنے آپ کو لوٹ پوٹ کر رہے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ پورے جسم کے اوپر کوئی مسح کرنا ضروری نہیں ہے، جو وضو کے لیے مسح ہے نا وہی آپ تیمم کے لیے کر لیں، تیمم کر لیں غسل کے لیے تو آپ کا پورا غسل اتر جائے گا، پورے جسم پہ نہیں کرنا، بس وہی چہرہ اور ہاتھ، بس ختم۔ تو یہ بڑی آسانی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا مریض ہو، سفر پر ہو، او جاء احد منکم من الغائط، یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت نچلی جگہ سے آیا ہے، قضائے حاجت کے لیے لوگ دور جاتے تھے، تو قضائے حاجت سے آیا ہے، ظاہر ہے اب اس نے نماز کے لیے وضو کرنا ہے، او لامستم النساء، یا اس نے اپنی بیوی کو چھوا ہے، اور یہاں چھونے سے مراد تعلق قائم کرنا ہے، تو ظاہر جنبی ہے، فلم تجدوا ماء، اور وہ پانی نہ پائے، فتیمموا، تو وہ تیمم کر لیں، یعنی ایسی صورت میں وہ تیمم کر سکتا ہے، صعیدا طیبا، پاکیزہ مٹی کے ساتھ، گندی مٹی کے ساتھ نہیں، اور جتنی مٹی آپ کے سامنے ہے پاکیزہ ہے، جب تک آپ کو یقین نہ ہو اس میں کوئی گاندہ ہے۔ سب سے پاکیزہ مٹی وہ ہے جو دیواروں پہ لگی ہوئی ہے، ٹرین کی بھی دیواروں پہ پاکستان میں تو آپ کو مل جائے گی، اندر نہیں تو باہر تو ملے گی، بس وہ اتنی خاک کافی ہے جو آپ ہاتھ رکھیں نا امپریشر بن جائے، تو بس یہ نہیں ہے کہ وہ ہاتھ پہ لگنی ضروری ہے، مٹی کے ڈھیلے پہ بھی ٹچ کیا، اس کے بعد چہرے پہ یوں ایک بار کیا، پھر ٹچ کیا، دایاں اور بایاں ہاتھ اس میں کیا، تیمم بھی ہو گیا، غسل بھی ہو گیا، وضو بھی اتر گیا، اور آپ نماز پڑھے۔ تو مٹی سے فمسحوا، مسح کرو، بوجوہکم، اپنے چہروں کا، وایدیکم من، اور اپنے بازوؤں کا۔ اب یہ دیکھ لینا یہاں پہ سنیوں کا مقدمہ مضبوط ہو جاتا ہے، اس میں اب زیر آ گئی ہے، وہ با والی جو زیر تھی آگے بھی ٹرانسفر ہوئی ہے، دیکھا آپ نے، بوجوہکم وایدیکم نہیں آیا، ایدیکم آیا، تو وہاں پہ بھی اگر برؤوسکم وارجلکم ہوتا نا تو مسح والی طرف جا سکتا تھا۔ یہ بھی وہ پیش کرتے ہیں اہل سنت اپنے حق میں۔ اب میرے لیے اہل سنت بھی وہ ہیں اور اہل تشیع بھی وہ ہیں، کیوں؟ کیونکہ نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتاب، تو دونوں کے دلائل میں ذکر کر رہا ہوں۔ ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ تمہارے لیے کوئی تنگی کرے، ولکن یرید لیطہرکم، بلکہ اللہ تو چاہتا ہے کہ تم پاکیزہ بنو، ولیتم نعمتہ علیکم، اور وہ اپنی نعمت تم پر مکمل کر دے، تمام کر دے، پوری کر دے، لعلکم تشکرون، تاکہ تم اس کا شکر ادا کر سکو۔ تو یہ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ شریعت جو ہے وہ نعمت ہے تمہارے لیے اور اس میں آسانی ہے۔ آپ دیکھیں لوگ کہتے ہیں جتنا علم پڑھیں گے نا اتنی مشکل ہوگی، حالانکہ اسلام کی ڈاکٹرن یہ ہے کہ آپ جتنا علم حاصل کریں گے اتنی آپ کے دین کے معاملے میں آسانی ہوتی جائے گی۔ آپ کو پتہ چلے گا اچھا یہ اتنا بھی مسئلہ نہیں ہے، اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے، اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے۔ آپ دیکھیں نا کتنی آسانی ہے۔ اب کئی لوگ ہیں بیچارے جنہوں نے سردیوں میں 1 نمبر کے بڑے بوٹ خریدے ہوئے تھے چمڑے کے موزے پہننے کے لیے، پھر وہ کہتے تھے ہم چلیں گھر تو پہن لیں گے، دفتر میں ہم جائیں گے تو کیا لگیں گے؟ ہم نے بتایا میرے بھائی نہیں، جرابوں والی حدیثیں بھی ہیں، کم از کم 5 صحابہ سے ثابت ہے، صحابہ کا اجماع ہے کہ جراب پہ بھی مسح ہو جائے گا۔ ابو داؤد میں، ترمذی میں، مصنف ابن ابی شیبہ میں آثار احادیث موجود ہیں۔ اب لوگوں کو آسانی ہوگی ہے۔ میرے خود پاؤں سردیوں میں بڑے خراب ہو جاتے تھے، ظاہر ہے سردیوں میں آپ پاؤں پھر اتنے اہتمام سے ان کو دھونا، پھر خشک کر کے، پھر بھی کہیں نہ کہیں آپ کو پاؤں پھٹ جاتے ہیں۔
لیکن اگر آپ فجر کر کے پڑھ کے ایک دفعہ پہن لیں جرابوں میں تو آپ آفس بوٹ پہن کے بھی جا سکتے ہیں، آپ کو مسئلہ نہیں، کوئی ایک نمبر بڑے بوٹ نہیں لینے پڑیں گے آپ کو، اور جراب آپ کو زیادہ تنگ نہیں کرتی۔ وہ جو چمڑے کے موزے ہیں ان میں تو پسینہ بھی آ جاتا ہے، ظاہر ہے وہ بالکل ایئر ٹائٹ ہوتے ہیں نا۔ ہمارے علاقوں میں تو اس لیول کی سردی نہیں ہے جو ریگستان کی راتوں میں ہو یا برفیلے علاقوں میں، تو اس میں تو ہمارے یہ والی جرابیں بھی موٹی والی جو عام ہیں، یہ موٹی جراب ہی ہوتی ہے جس میں آپ کو جسم باہر نہ دکھائی دے، تو وہ آپ پہنیں اور اس میں مسح کریں۔ اور آپ کو اگر کوئی تنگ کرے تو اسے کہ مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے کہ پاؤں پہ بھی مسح ثابت ہے، اب بتاؤ پاؤں پہ مسح کروں یہ جراب ہے، تو وہ خود ہی کہیں گے یار جراب پہن کے کر، پاؤں پہ ڈائریکٹ نہ کریں۔ اچھا وہ ہمارے ایک دوست ایک دفعہ نماز پڑھائی انہوں نے، تو پیچھے ایک دیوبندی بھائی تھے، وہ نماز کے بعد ان کو آ کے کہتے ہیں کہ جناب یہ آپ نے جراب پہنی ہوئی ہے تو آپ نے وضو میں اس کو مسح کیا ہے یا وضو کر کے جراب پہنی تھی؟ کہا کہ کیا مسئلہ ہے؟ ان کا جی وہ تو نماز ہماری تو نہیں ہوگی۔ تو ان کو یعنی شک پڑ گیا، وہ کہتا ہے یار تمہیں یہ شک کیوں پڑا ہے کہ میں نے اس پہ مسح کیا ہوگا، میں نے وضو کرنے کے بعد بھی تو جراب پہن سکتا ہوں۔ کہتا نہیں سردیاں ہو سکتا ہے کیا ہو، تو اس نے بھی پھر اس کو تپایا، اس نے کہا میں نے نہیں بتانا۔ اب ان کے لیے اگلا